جمعیت کا یہ کام رہا ہے شروع سے کہ جب بھی ملک میں آپسی اتحاد میں تناؤ آتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی فرقہ پرست طاقتیں امن و امان کو، بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو جمعیت سالانہ سدبھاونا پروگرام کرتی ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والے، تمام دھرم گروؤں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے اتحاد اور اتفاق برقرار رہے، اس کے لیے یہ ان کی ہمہ جہت کوشش برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی وہ کوشش اسی مناسبت سے جمعیت نے اپنا پروگرام رکھا تھا رام لیلا میدان میں، جس میں لاکھوں افراد کا ایک جمع غفیر تھا، ایک بڑا مجمع تھا، اور تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ تھے۔ تو مولانا ارشد مدنی کا جو یہ بیان تھا، بہت ہی توحید پر مبنی، اتحاد اور اتفاق کا پاٹھ پڑھانے والا سبق مولانا ارشد مدنی نے دیا۔ اس میں جو گودی میڈیا ہے، اس میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک شور بپا ہو گیا، اور وہ شور اس وجہ سے ہوا کہ جین منی لوکیش نے مولانا کے بیان سے اختلاف ظاہر کیا، جبکہ وہ اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ وہ اختلاف سمجھیے کہ اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں، تو اسلام کے آئینے کو سامنے رکھ کر کے اتحاد اور اتفاق کا جو ان کی کتابوں میں، جو حدیث اور قرآن میں پیغمبروں نے جو سبق دیا ہے، اس پیغام کو مولانا بتا رہے تھے۔ منو جو تھے وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے، اور اس سے بھی بڑی بات مولانا نے یہ کہی کہ دنیا میں جو سب سے پہلا آدمی اللہ نے اتارا، اس کو ہم آدم کہتے ہیں، اور ہندو دھرم کے لوگ اس کو منو کہتے ہیں، اور منو کی جو پیدائش ہوئی وہ بھارت کی دھرتی پر ہوئی۔ تو جب بھارت کی دھرتی پر منو ہوئے تو ہم تو منو کے ماننے والے ہیں، اسی کو ہم آدم کہتے ہیں، تم منو کہتے ہو، ہم اللہ کہتے ہیں اور تم اوم کہتے ہو۔ تو جو اوم ہے وہی اللہ ہے، وہی ایشور ہے، وہی لارڈ ہے، وہی گاڈ ہے۔ تو منو کس کی پوجا کرتے تھے؟ منو کس کی پرستش کرتے تھے؟ کس کو دیوتا مانتے تھے؟ پھر مولانا نے یہ کہا کہ ہم نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے مشورہ کیا، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو منو تھے وہ کس کو پوجتے تھے، کس کی پرستش کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ منو ایک اوم کی پوجا کرتے تھے۔ بولا اوم کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ اوم ایک ہوا ہے، اوم ایک ہوا ہے جس نے آسمان کو، زمین کو، دھرتی کو، چرند کو، پرت کو، اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ ارے بھائی تم جس کو اوم کہہ رہے ہو اسی کو تو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اور جس کو تم مان رہے ہو، الفاظ کی تبدیلی، الفاظ کا ایک الگ الگ ہونا زبان کی وجہ سے، لیکن جو اللہ ہے وہی ایشور ہے، وہی گاڈ ہے، وہی اوم ہے، وہی لارڈ ہے۔ یہی بات ہوئی، اور رہنے والے ہیں آدم کے چرنوں میں، ہم آج بھی ہیں، آدم کے طور طریق پر ہم آج بھی چل رہے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام جو تھے، جس کو تم منو کہتے ہو، وہ ایک اوم کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ ہندوستان ہی میں تھے، ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے۔ تو ہم تو آج بھی آدم ہی کو مان رہے ہیں، اپنے پروجوں کو مان رہے ہیں، تم بھٹک گئے ہو۔ تو ہمیں کسی پریورتن کی ضرورت نہیں ہے، کسی گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے صحیح طریق پر، منو کے جو راستے تھے جو انہوں نے بتایا تھا، تم اس کو فالو کرو، تم اس کو مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم سناتن دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو ہم نے کبھی برا نہیں کہا، اس دھرم کے ماننے والوں کو کبھی ہم نے کوئی ورڈ نہیں کہا، کوئی غلط نہیں کہا۔ اب یہ ہے کہ تم جو گھر واپسی کی بات کر رہے ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ تم اوم کو مان رہے ہو، ہم آدم کو، ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اور آدم جو ہے، آدم اور منو دونوں ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ گھر واپسی ہم کریں یا تم کرو؟ ان کی جرات کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت بے خوف و خطر، بہت ہی بے باکی کے ساتھ، جرات کے ساتھ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو مولانا ارشد مدنی نے
اللہ کے شیر کی طرح سے آج اپنا پورا بیان، تقریباً آدھے گھنٹے کا بیان تھا، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو منو کو ماننے والے ہیں، جو اوم کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سدبھاونا کا بیان تھا، اتحاد و اتفاق کا بیان تھا، آپسی بھائی چارے کا بیان تھا، اور نفرت کے بیچ میں محبت کو سرسبز و شاداب کرنے والا بیان تھا، اس بیان پر نفرتی ٹولی، فرقہ پرست ٹولی کو جو مرچی لگی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹولی جو علم کی کمی ہے، جس میں سمجھ کی کمی ہے، فہم و فراست کی کمی ہے، وہ مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، پرانے ہندوستان کو پڑھے، تاریخ کا مطالعہ کرے، ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرے، تب ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مولانا کا جو بیان ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور 100% صحیح ہے۔ بس شکریہ آپ کا۔